اپنی دلچسپی کے پیشے کا انتخاب کریں۔ اصل کامیابی اطمینان کے احساس میں پہنا ہوتی ہے۔ 30 سال بد دلی سے کام کرنے کا تجربہ اور ایک مرجھایا ہوا چہرہ لیے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں لیکن دفنائے بڑھاپے میں جاتے ہیں۔ 30 سال کام کرنے کا مطلب ہے آدھی زندگی کسی کام پر لگا دینا۔ اتنے طویل عرصے کی محنت کے بعد اس کے پاس پیسہ، دولت، گھر اور گاڑی سب کچھ تھا لیکن خوشی نہ تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری بار وہ کب خوش ہوا تھا۔ اس کے اندر کی اداسی اس کی زندگی کے ہر مزے کو خراب کر رہی تھی۔ اس کو زندگی بے ذائقہ اور زندگی کے رنگ بھی مدھم دکھائی دیتے تھے۔ ایک سمندر تھا، منفی سوچوں کا سمندر، جو اس کے ہر لمحے کو عذاب بنا دیتا تھا۔ بس وہ مر چکا تھا اور موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پاس افسوس اور کاش کا لفظ تھا۔ یہ کاش اس وجہ سے تھا کہ جو کام وہ آدھی زندگی کرتا رہا تھا اس میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ نے اس کو کسی اور کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ خالی پن اس کی زندگی کا بوجھ بن کر اس کی پہلے سے جھکی کمر کو توڑے جا رہا تھا۔ اپنے بچپن میں وہ پڑھائی کو زندگی کا مقصد سمجھتا رہا۔ جوانی میں اچھی نوکری اور پیسہ کمانے کو مقصد حیات بنا بیٹھا۔ باقی عمر بچے پالنے کے نام ہو گئی، لیکن ساری زندگی کو کوئی نام نہ ملا۔ بے مقصد زندگی کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ وہ اس بے مقصد زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور اس ساری اداسی، پریشانی اور ندامت کو ساتھ لیے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ زیادہ تر لوگ زندگی میں جو کام کرتے ہیں وہ ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوتے۔ لوگ درست وقت میں اپنی دلچسپی، اپنی شخصیت اور اپنی ذہانت کو دریافت نہیں کرتے۔ ساری زندگی کسی ایسے کام میں گزار دیتے ہیں جس کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا گیا ہوتا۔ یاد رکھیے، انسان دنیا کی وہ باکمال مخلوق ہے جس کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ ہم بور ہوتے ہیں اور بورنگ یا اکتا جانا اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہوتا ہے۔ جس طرح کمپاس سمت بتانے کے کام آتی ہے، بالکل اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر پسند اور ناپسند کی کمپاس رکھ دی ہوتی ہے۔ جو کام ہماری ذہانت اور شخصیت کے مطابق نہیں ہوتے ان کو کرتے ہوئے ہمیں اداسی اور بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہر وہ کام جس کے لیے دلچسپی اور جذبہ ہم میں موجود ہوتا ہے وہ ہمیں خوشی اور راحت دیتا ہے۔ کبھی نہ بھولیے گا کہ یہ اندر کی کمپاس آپ کو احساس کے ذریعے آگاہ کرتی ہے۔ دلچسپی کے کام کرتے ہوئے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے اور باقی کام ہمیں اکتاہٹ محسوس کرواتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک شخص کی عمر 65 سال ہو اس کو 90,000 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب 90,000 گھنٹے اگر اس کو وہ کام کرنا پڑے جس کے لیے وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو یقیناً وہ ایک تکلیف دہ زندگی گزارے گا۔ آپ اپنے پین سے چھری کا کام لیں اور چھری سے لکھنے کا کام لیں، یقیناً یہ ناممکن ہے کیونکہ پین لکھنے کے لیے بنا ہے اور چھری کاٹنے کے لیے۔ اسی طرح ہر انسان دوسرے انسان سے الگ مقصد کے لیے بنا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں، ہماری اقدار جدا جدا اور ہمارے مزاج بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک دن کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو پکنک پر نکلیں۔ اگر ایک ہفتے کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو ایک ہفتے کی چھٹی لیں اور کسی پہاڑی علاقے میں وقت گزاریں۔ اگر آپ ایک مہینے کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو شادی کروا لیں۔ اگر آپ ایک سال کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو اپنی وراثتی دولت کو مزے لے کر اڑا دیں، اور اگر آپ زندگی بھر کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جس سے آپ کو محبت ہے، کیونکہ ہم نے اپنا بہت سا وقت کام کرنے میں گزارنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ پروفیشن منتخب کرنا چاہیے جس میں ہماری پیشن یعنی دلچسپی موجود ہو۔ کپڑوں کی دکان بھری ہوتی ہے اور آپ اسی بھری دکان میں سے اپنے لیے ایک سوٹ منتخب کرتے ہیں۔
کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کئی اقسام کے کھانوں میں سے آپ کوئی اپنے لیے ڈش منگواتے ہیں اور جوتوں کے سٹور میں ہزاروں جوتوں کے باوجود آپ ایک جوڑا لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے آپ نے اپنی دلچسپی اور مزاج کے مطابق پیشے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں پیشے ہیں، لیکن آپ نے ان ہزاروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا پیشہ اور اس پیشے سے محبت آپ کو آپ کی اصل شناخت، اصل پہچان، اصل نام اور اصل شکل عطا کرتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں بچوں کو تعلیم دلوائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اچھی نوکری مل جائے۔ نوکری کے چکر میں وہ اپنی دلچسپی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ایک بے مزہ سی زندگی گزار کے رخصت ہو جاتا ہے۔ کام کرنے کا مزہ تب آتا ہے جب اس کام سے آپ کو محبت ہو۔ آج دنیا کے ہر شعبے کے کامیاب ترین لوگ اپنے انٹرویوز میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا جس میں ان کو دلچسپی تھی۔ اس دلچسپی کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے گا کہ نوکری سے حاصل ہونے والے پیسے اصل کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی اس کام کو کر کے ایک اطمینان کے احساس کی شکل میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی اپنی قیمت اتنی کم نہ لگوائیں کہ چند پیسوں کی خاطر خود کو بیچ دیں اور ہمیشہ کے لیے خوشی اور راحت سے محروم ہو جائیں۔ آج ہم آپ کو وہ طریقے بتاتے ہیں جن سے آپ اپنی دلچسپی کو دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ دریافت آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دریافت ہوگی۔ نمبر 1، اگر آپ کو اپنے کام کرتے ہوئے وقت ضائع ہونے کا احساس ہوتا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ یہ احساس بہت قیمتی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ غلط پیشے میں ہیں۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے، آپ اس کو استعمال میں نہیں لا رہے اور بدلے میں آپ کو وقت ضائع ہونے کا احساس مل رہا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اس احساس کو احساس زیاں کہا گیا ہے، اور یہ احساس نعمت سے کم نہیں۔ یہ احساس آپ کو جگا دیتا ہے۔ یہ بیدار لوگوں اور بیدار قوموں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ احساس لہو کو گرماتا ہے اور مقصد حیات کو تلاش کو ممکن بناتا ہے۔ آپ کا وقت ہی زندگی ہے اور وقت کا ضائع جانا زندگی کا ضائع جانا ہے۔ کون احمق اپنی زندگی کو کاٹ کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنا چاہے گا؟ نمبر 2، جس کام کا پیشن، دلچسپی آپ میں موجود ہوتا ہے، اس کام کی وجہ سے آپ کو دوسروں سے تعریف ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تعریف در حقیقت قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ درست جگہ پر موجود ہیں۔ انسان دنیا کی وہ مخلوق ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور آگے بڑھنے کے لیے تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو آپ کے مخالفین بھی آپ کے کام کی تعریف کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ تعریف کام کے ساتھ آپ کی لگن کا ثبوت ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ نے کبھی اپنے سائز سے بڑے یا چھوٹے کپڑے پہنے ہیں، یا آپ نے کبھی تنگ جوتے پہننے کے بعد دوڑنے کا تجربہ کیا ہو؟ جو احساس اپنے سائز کے علاوہ کپڑے پہننے اور تنگ جوتے پہن کر دوڑنے میں ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا احساس آپ کو غلط پیشے اور شعبے میں کام کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ کو وہ کام اپنا نہیں لگتا، آپ کام کر کے اعتماد محسوس نہیں کرتے۔ جس شعبے میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے، اس شعبے کے کام میں آپ اپنی انرجی لگاتے ہیں اور آپ کا کام آپ کو بدلے میں مزید انرجی دیتا ہے۔ کام سے حاصل ہونے والی انرجی آپ کا اعتماد بن جاتی ہے اور یہ اعتماد آپ کو ججتا ہے۔ نمبر 4، دنیا کے تمام ہیروز میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، ان کا کام ان کو صبح صبح نرم گرم بستر سے اٹھا دیتا ہے اور رات گئے تک جگاتا بھی ہے۔ دراصل کام میں دلچسپی ان کو متحرک رکھتی ہے۔ جس طرح ہر چلنے والی چیز کی ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کی ڈرائیونگ فورس ان کا کام ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ اور کسی بھی طرح کی تھکاوٹ ان کو نہیں روک سکتی۔ یہ لوگ جسم سے توانائی سے کام نہیں کرتے، بلکہ روح کی انرجی ان کو تھکنے نہیں دیتی۔ نمبر 5، ہم جس فیلڈ کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، اس فیلڈ میں کئی لوگ ہم سے پہلے کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے انسپائریشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہم جب بھی ان کے کام کو دیکھتے ہیں
تو ہمارے اندر ایک رشک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی کہانیاں، واقعات اور باتیں جوش دلاتی ہیں۔ یاد رکھیے، شیر شیر کی اور چوہا چوہے کی پہچان جلد کر لیتا ہے۔ آپ کے رول ماڈلز کے ساتھ آپ کا دلچسپی اور پیشنس کا رشتہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو اپنا آپ دیکھنے کے لیے ایک آئینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آپ کو اپنے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو دیکھنے کے لیے کسی اور ٹیلنٹڈ انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس فیلڈ اور پیشے کا انتخاب کریں جس پیشے سے لوگ آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 6، ہمیں ہر شعبے کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اپنی پسند کے شعبے کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم ضرور حاصل کیجیے، لیکن وہ علم حاصل کیجیے جو آپ کے کام آنا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہمیں وہ کتابیں، انفارمیشن، رابطے، لوگ، یادیں اور فلمیں نہیں بھولتی جن میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے۔ دلچسپی آپ کے حافظے کو بڑھا دیتی ہے۔ آج ہی نوٹ کریں کہ آپ کے پاس کس پیشے اور شعبے کا علم بغیر کسی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ وہ شعبہ آپ کی ترقی کا دروازہ کھول سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس شعبے میں دلچسپی ہے۔ نمبر 7، جس کام کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں وہ کام آپ کو عادت کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ وہ کام آپ کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ لگتا ہے۔ اس لیے وہ کام منتخب کریں جس میں آپ کا خشوع و خضوع عبادت والا ہے۔ اس کام میں ڈنڈی مارنے کو دل نہیں کرتا۔ نمبر 8، ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور ہر کام کا ایک معاوضہ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس کام میں آپ کی دلچسپی اور جذبہ موجود ہوتا ہے، اس کام میں معاوضے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کو خرید نہیں سکتا، کوئی آپ کے دام نہیں لگا سکتا سوائے آپ کے رب کے۔ آپ کے کام میں آپ کا جذبہ اور لہو شامل ہو جاتا ہے اور آپ مالی فائدے کو ترجیح اول نہیں بناتے۔ نمبر 9، ایک جملہ بہت مشہور ہے، ٹیک یور پیشن اینڈ میک اٹ ہیپن۔ جس کام کی دلچسپی اور لگن آپ میں موجود ہو، اس کام میں کامیابی کا یقین بھی آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ یقین بھی انعام ہوتا ہے کہ آپ درست فیلڈ میں ہیں۔ یقین دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کوئی کسی کا یقین دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کے کام کرنے کا انداز میں آپ کا یقین اور اعتماد نہ صرف نظر آتا ہے، بلکہ آپ سے یقین اور اعتماد کی شعاعیں بھی خارج ہوتی ہیں جو دوسروں کو کام کرنے پر ابھارتی ہیں۔ آپ مثالیں دینے کی بجائے خود مثال بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے جذبے کا پیچھا کرو، کامیابی تمہارا پیچھا کرے گی۔ خدا را خود پر ظلم نہ کیجیے۔ آپ مثالیں دینے کی بجائے خود مثال بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے جذبے کا پیچھا کرو، کامیابی تمہارا پیچھا کرے گی۔ خدا را خود پر ظلم نہ کیجیے۔ اپنے اندر کی آواز سنیے، اپنے جذبے اور دلچسپی کو دریافت کیجیے۔ دنیا کے ہر بڑے انسان کو اپنا پیشہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس میں شرم محسوس نہ کیجیے۔ وقتی فائدے کو چھوڑیے، اپنے آپ کی کھوج لگا کر پیشے کا انتخاب کریں۔ خود کو دیکھیں، آپ کہاں فٹ آتے ہیں۔ مس فٹ ہونے سے بہتر ہے آپ اپنی دلچسپی کو جان لیں، اپنی ذہانت کا پتہ لگائیں۔ زندگی کا راز آپ کے اندر ہی دفن ہے۔ یہی بات اقبال اپنے اشعار میں کرتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی۔ اسی لیے اپنے اندر دیکھیے، قدرت نے کیا خزانے دفن کیے ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ہاتھوں پر زمانے کی تقدیریں لکھی ہوئی ہوں، کیونکہ جو خود کو نہیں جانتا اس کی تقدیر دوسروں کے ہاتھوں میں لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔